السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سامعین، آج آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا ہے وہ ہے دعا کی فضیلت اور اہمیت۔ پہلے ہم جانیں گے کہ دعا کہتے کسے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے دعا کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ دعا کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری اور محتاجگی کو ظاہر کرنا، یہ دعا کہلاتا ہے۔ اگر اس کی فضیلت کے بارے میں بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعا کی طرف رغبت دلاتے ہوئے، کیونکہ یہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے، دعا مشکلات میں ہمارے جو کام آتی ہے وہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اسے پکارو، یعنی اللہ رب العالمین کو پکارنے کی طرف متوجہ ہونا، اللہ رب العالمین کی طرف اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا، اس کی ترغیب اللہ رب العالمین ہمیں خود دکھا رہا ہے، ہمیں خود بتا رہا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی کیا فضیلت ہے، اور دعا کو الدعاء وهو العبادہ بھی کہا گیا ہے کہ دعا جو ہے وہ ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ سے میرا بندہ میرے متعلق سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کے قریب ہوں اور اس کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے لیے کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں۔ دیکھیے، دعا ایک ایسی چیز ہے کہ تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اب وہ کس طریقے سے کہ تقدیر معلق جو کہ اللہ رب العالمین ہر رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات میں فرشتوں کو، جو ہر انسان کی ایک سال کی تقدیر اللہ رب العالمین سونپتا ہے، دیتا ہے، تو جب انسان اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے تو اس کی تقدیر کے اندر رد و بدل پیدا ہوتا ہے۔ اور ہر نبی نے دعا کو اپنا ہتھیار بنایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو لے لیا جائے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ رب العالمین نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب خطا کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کی طرف ندامت کی طریقے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ رب ہب لی من الصالحین، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری عطا کی۔ دیکھیے، ہمارا یہ سوال رہتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا تو مانگتے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین ہر شخص کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن ہمارے اندر کچھ ایسی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبولیت کے درجات تک نہیں پہنچ پاتی۔ اور ادھکتر یہ دیکھا جائے تو ہمیں دعا کے ادب، دعا کا طریقہ، دعا کو کس طریقے سے مانگا جاتا ہے، ہمیں یہی نہیں معلوم۔ دیکھیے، دعا کا آداب یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگے تو ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو ہوں اور استقبال قبلہ ہوں اور اپنے ہاتھوں کو کندھے کے برابر اٹھائیں اور حمد و ثنا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اپنے گناہوں کا استغفار اللہ رب العالمین سے طلب کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، دل کو حاضر رکھیں، غائب نہیں۔ دل آپ کی دعا کے اندر آپ کا دل شامل حال ہونا چاہیے، یقین کامل ہو۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، کہ تم اللہ رب العالمین کو اس طریقے سے پکارو کہ تمہیں دعا کے قبول ہونے کا پورا پکا یقین ہو۔ رواہ الترمذی۔
اسی طریقے سے ہمیں جامع الفاظ یوز کرنا چاہیے. جن چیزوں کا وسیلہ لینے کے لیے ہمیں دعا کے اندر جن چیزوں کا وسیلہ لے سکتے ہیں ان کا وسیلہ لینا چاہیے. جیسے کہ اللہ رب العالمین کے نیک نام ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا کہ سب سے اچھے نام اسی کے ہیں, بس تم اس کو اسی کے ذریعے پکارو. اللہ رب العالمین سے ہم دعا مانگتے ہوئے اللہ رب العالمین سے کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین یقیناً تو غفور ہے, تو غفار ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو عطا کرنے والا ہے, تو دینے والا ہے, تو قہار ہے, تو ستیر ہے, تو قیوم ہے, تو قدوس ہے, تو مالک ہے, تو ملیک ہے, تو متین ہے. یہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی نام ہیں تو ان کو ہم کو اختیار کر کر دعا کے اندر ان الفاظوں کو شامل کرنا چاہیے. اور ہماری غلطیوں پر ہمیں احساس ہونا چاہیے, دعا کے اندر آنسوؤں کا نکلنا ہونا چاہیے, اپنی غلطیوں پر شرمندگی محسوس ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور کن لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا. تو میں آپ کے سامنے ایک دم سرسری طور پر اگر بتاؤں تو اللہ رب العالمین جن لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے وہ ہیں ثلاث دعوات مستجابات لا شق فيهن دعوت الوالد على الولد ودعوت المسافر ودعوت المظلوم کہ تین اشخاص ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو رد کرنے میں اللہ رب العالمین شرم محسوس کرتا ہے, اور وہ تین کیا ہیں؟ والد کی دعا اس کی اولاد کے حق میں, مسافر کی دعا, مظلوم کی دعا. اسی طریقے سے جو ہمیں حدیث سے ثابت ہوتی ہے تو روزے دار کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا, ذکر الہی میں مشغول رہنے والے کی دعا اللہ رب العالمین یہ رد نہیں کرتا, نیک اولاد کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا, عادل حکمران کی دعا بھی اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جن کی دعا قبول نہیں کرتا ہے, جو قبول نہ ہونے کا سبب بنتے ہیں, ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حرام خوری, یعنی حرام کا کھانا, حرام کا پینا. تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی جب ہمارا لباس حرام, ہمارا اوڑھنا حرام, ہمارا کھانا حرام, ہمارا چلنا پھرنا سب حرام, تو اللہ رب العالمین اس شخص کی دعا قبول نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے وہ شخص جو زیادہ غیبت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول نہیں کرتا. اسی طریقے سے وہ شخص جو حاسد ہے, کینہ رکھتا ہے, اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول نہیں کر سکتا. جلد بازی میں مانگی ہوئی دعا بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. دیکھیے کہ یہ اللہ رب, اس کی اگر دعا کی اہمیت کی بات کی جائے نا تو اللہ رب العالمین شب و روز ہر روز آسمانی دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی مانگ کو پورا کروں, ہے کوئی بندہ مجھ کو پکارنے والا جس کی پکار کو میں سنوں. تو دیکھیے یہ کوئی فلپکارٹ یا امیزون کا آفر نہیں ہے کہ جو 21 مئی یا 25 جنوری یا 26 جنوری یا 15 اگست تک محدود ہے. یہ ایک ایسا آفر ہے جو تا قیامت تک رہے گا. تو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اس آفر سے فائدہ اٹھائیں, اللہ رب العالمین سے تہجد کے وقت میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے, رو رو کر گڑا کر اپنے خطا و غلطیوں کی معافی مانگے. اللہ رب العالمین بالکل دعا کو قبول کرتا ہے, اور اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے. یہ طریقے سے قبولیت کی جو صورتیں ہیں, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تین دعاؤں مقصد, جو دعا کا جو مقصد ہے, یا تو اللہ رب العالمین بندے کی دعا کو اس دنیا کے اندر ہی عطا کر دیتا ہے, اگر یہ چیز نہ ہوتی ہے تو اس کو آخرت کے لیے باقی رکھ لیتا ہے, اور اگر یہ چیز نہ ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس دعا کے ذریعے اس پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری دعا قبول نہیں کی, لیکن اللہ رب العالمین ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا چیز ہے اور کیا چیز بہتر ہے. تو دیکھیے میرے بھائی, نہیں بولنا کمال ہے, نہیں سننا کمال ہے. کمال یہ ہے کہ ہم اور آپ کے پاس جب بات پہنچ جائے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ہمیں اس پر عمل بجا لانے کی توفیق عطا ہونی چاہیے, کہ ہم عملی میدان کے اندر بہت پیچھے ہیں. اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہدایت اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے. ہدایت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے ہدایت ارشاد
اور ایک ہے ہدایت توفیق. ہدایت ارشاد کسے کہتے ہیں؟ تو ہدایت ارشاد کہتے ہیں کہ ہدایت ارشاد وہ چیز ہے کہ میں آپ کو نصیحت کر سکتا ہوں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، آپ مجھے کر سکتے ہیں، ہر نبی اپنی قوم کو کر کے گئے، وہ سب یہ کیا ہے؟ ہدایت ارشاد ہے. لیکن ہدایت توفیق جس کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین دیتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن اس کو کرنے کی توفیق جو دیتا ہے وہ اللہ رب العالمین دیتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے زیادہ توفیق طلب کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تو دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ رب العالمین اگر مجھ سے کچھ کہنے میں غلطی ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین تو اسے معاف فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.